جو اس عمل کو مضبوط پکڑ لے گا، اگر اس کو روزی کا مسئلہ آئے اور اس کا روزی کا مسئلہ حل نہ ہو تو مجھے آ کے گولی مار دیں۔ دبئی میں رہتا تھا میں، آج سے کوئی 35 سال پہلے دبئی میں گیا تھا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے دبئی جانا پڑ گیا۔ تو رات کو کوئی گانا گاتا تھا نا کہ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند۔ وزیر تعلیم ہے پاکستان کے رانا تنویر صاحب دامد برکاتہ عبد القادر پٹیل، وہ وزیر صحت ہیں، اللہ انہوں خود کیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب 3 بیویاں زندہ لے کے بیٹھے ہیں نا، تو کوئی 2 کر کے دعوے توڑ چوتھا پتہ لگ گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ میں بار بار ہر جمعے جب بھی یہاں آ کے بیٹھتا ہوں تو ایک بات بار بار کرتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ شاید ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن ہو جائے کہ ہم نے یہاں کرنا کیا ہے۔ ابھی تک میں جو اپنی آبزرویشن سے، کیونکہ میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہوئی ہیں نا، میں نے دنیا کی زندگی بھی دیکھی ہے، سارے فراڈ بھی دیکھے ہیں اور دین والا پروگرام بھی دیکھا ہے، تو مجھے سارا کمپیریزن کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے۔ مجھے نہیں کوئی چکر دے سکتا کہ جی وہ تجھے تو مولوی آدمی تو ان کی پتا ادھر کی ہو رہا ہے، ادھر کی مزے لے گئے نے لوگ تھے، تھی ایویں گلاں کر، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ ادھر مزے نہیں تھے ادھر یہ گئے، مجھے سارا پتہ ہے۔ یہ کمپیریزن کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور لوگوں سے مل کے ملاقات کر کے پبلک جو پبلک ڈیلنگ والا ہوتا ہے نا آدمی، اس کو لوگوں کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر وقت واضح ہے، ایک آدمی کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، میں کہا مولانا آپ کب سے مولوی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے تو والد صاحب بھی عالم تھے، ہمارے دادا بھی عالم تھے، تو میں بچپن سے مدرسے میں پڑھا تھا، مدرسے سے پڑھ کے میں نے بچپن سے ہی اپنا، میں کہا آپ نے کوئی یونیورسٹی یا میں نے تو یونیورسٹی میں نہیں گیا، تو میں نے کہا آپ کو ایک پورشن پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو وہ والا پورشن پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے۔ آپ کو دین والا پورشن تو پتہ ہوئے گا، لیکن آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہ دیکھا نہیں۔ یہ یا تو ہونا کہ نبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان کا تو علم ہوتا ہے آسمانی، وحی کا علم ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے ساری بات کا، لیکن دوسرے کا علم تو مشاہداتی علم ہے، تجرباتی علم ہے، کہ اس نے دیکھا، تجربہ کیا، پڑھا، دیکھا، سنا، وہ اس کے سامنے بات آئی۔ اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا کہ یہ کیا ہے۔ میں آپ کو پورے کمپیریزن سے یہ بات بتا رہا ہوں، اس وقت معاشرے میں 99 کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، میں کدھر آیا ہوں، مجھے مسئلہ کیا ہے یہاں۔ دیکھو سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے بیماری کو ڈائیگنوز کرنا کہ بیماری ہے کیا۔ دوائی تو ایک گولی ہوتی ہے، 2 گولیاں دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو گردے میں تکلیف ہے، دوائی دیے جا رہے ہیں وہ دل کی، یہ تو کہتے ہیں یار دوائی تو بڑی کھا دی ہے، آرام نہیں آ رہا۔ اب یہ نہیں سمجھتے کہ دوائی کھائی کس چیز کی ہے، بھئی جس چیز کا جو مرض تھا وہ تو تم نے دوائی کھائی ہی نہیں۔ آج اتنا زبردست، کل مجھے کراچی سے کسی بندے نے فون کیا، اس نے کہا کہ میری خاتون جاننے والی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، تو آپ آئے تھے یہاں، تو اس نے آپ کو دیکھا تھا، میرے پاس دفتر میں آئے تھے، تو وہ کہہ رہی کہ سر وہ آئے تھے، ان سے مجھے کوئی دعا پوچھ کے بتائیں، تو میں بات کرا دوں اس کی، میں نہیں کرائی۔ اس بی بی نے کہا کہ بھائی میں آپ یہاں تشریف لائے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکی، میرے 4 بچے ہیں، میرا خامد نہیں ہے، یہ وہ
بڑی پریشانی ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ کیا ایسی دعا پڑھیں کہ مسئلہ حل ہو جائے. دن میں، رات میں، صبح، دوپہر، شام، یہ جو جب سے یوٹیوب پہ آئے ہیں نا، تو اس وقت جو بندہ ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے او تسی ایک دعا دس دو کہ مسئلہ حل ہو جائے. کیونکہ ہر بندہ تو مسئلے میں ہے نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ مسئلے میں ہے، لیکن عجیب بات ہے، جس کو جو کہو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، یہ عجیب بات ہے. وہ کہتا ہے مسئلے کا حل بتا دے، بتاؤ تو سنتے ہی نہیں. یہ کمال کی بات نہیں بھئی، آپ مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو جب من نہیں دیتے؟ وہ کہتا کوئی میرے مطلب دی گل دسو جی میں پوچھ رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں اگر اس سے میچ کر گئی، کیونکہ اندر ایک چیز طے کی ہوئی ہے، اندر ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ یہ یوں ہی ہونا ہے. اس نے اگر تو اس کے ساتھ کی چیز بتا دی تو گڈ، نہیں بتائی تو رہنے دو. اب کل میں اسلام آباد گیا تھا تو میرے ساتھ گاڑی میں جو ڈرائیور گاڑی چلا کے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میری 35,000 روپے تنخواہ ہے، 4 میرے بچے ہیں. تو زندگی بس اسی طرح قسم پرسی میں گزر رہی ہے. جب 20 تاریخ آتی ہے تو چیخیں مارنی شروع کر دیتی ہے بیگم کے پیسے پیسے پیسے. کیا پوری نہیں پڑ رہی، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، بڑی زندگی بڑی آوازار ہے. تو میں کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ٹائم مل جاتا پڑھ لی تھی، نماز ٹائم مل جائے تھے. میں کہا ٹائم تمہیں کہاں سے نہیں ملتا؟ ڈیوٹی ہوں نا، جانا ہوں، بیگم صاحبہ جانتی ہے، بیٹا جانتے ہیں، پھر اگر ٹائم نہیں ملتا پھر نہیں پڑھتے، ٹائم ملے پڑھ لی تھی. اب اس آدمی کو پتا ہے کہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا. کیا خیال ہے؟ میں اسلام آباد سے لے کے لاہور تک اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ مسئلہ ہے کیا، کس نے بھیجا ہے اور حل کس نے کرنا ہے. لاہور سے اسلام آباد سے لاہور تک اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کون بھیجتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کون حل کرے گا. یہ رولا ہے. اب جب یہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ میرا ہے کیا، کون بھیجتا ہے مسئلے، جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی، اب بتاؤ کہ اس کا کوئی علاج کر سکتا ہے اس بات کا؟ ہر آدمی مسئلے میں ہے، لیکن بتاؤ تو. میں نے کل پرسوں چوتھ میں پیچھے یوٹیوب پہ دیکھا ایک کسی نے کہا کہ جی رزق کو بڑھانے کی میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، جو یہ عمل کر لے میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا رزق جو ہے نا وہ آسمانوں سے بھی آئے گا، وہ زمین سے بھی نکلے گا، وہ دائیں سے بھی آئے گا، وہ بائیں سے بھی آئے گا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی، اس نے اتنا بڑا مسئلہ بتا دیا. تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا اس کو کہ بھی کیا ہے بتایا. اس نے جناب پہلے تو 10 منٹ اپنی تقریر جھاڑی تاکہ امپورٹنٹ بات بتانی، پہلے اپنے یوٹیوب چینل کا اس نے کہا کہ انہوں پہلے گھنٹی مار لو دیتے، انہوں سبسکرائب کر لو تاکہ میں نے کچھ پیسے مل جایا کرن. میں کو خانہ خراب ہو جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو رزق آتا کیسے ہے، آپ لوگوں نے ترلے کر لو کہ گھنٹی مار کے انہوں کر لو میں انہوں پیسے ملیا کروں. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ بزرگ کہتا ہے جی میں آپ کو روزی کی دعا بتاؤں گا. پیر صاحب کہتے ہیں روزی کی میں بتاؤں گا ایسی دعا جس سے آپ کی روزی بس آسمانوں پہ چلی جائے گی. تو بتا کہتے ہیں میں نے پیسے دے جا، کچھ پیسے دے جا. یعنی وہ اس آدمی کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایڈا اگر یہ بزرگ ہے تو یہ میرے کو پیسے کو منگتا پہ، یعنی مجھ سے 1000 روپے لے کے مجھے کہتا ہے تو اربوں روپے کا کام دس دینا تینوں. اور چاچا خام خواہ خود ہی کر لیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ کیا. اس نے جناب وہ خیر اس میں بتایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ والا ورد اتنی دفعہ کرنا ہے، ظہر کے بعد اتنی دفعہ کرنا ہے، شام کو اے ورد اینی وری کرنا ہے، رات میں اینی وری کرنا ہے. خود بخود ہی بس. اور اس کو دیکھنے والوں کوئی پتہ نہیں کتنے ملینز میں اس کے ویو تھے جو دیکھے ان لوگوں نے. کسی کو بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا یہ عمل بتایا ہے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہمیں کہ ہم کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جانتے ہیں کہ کدوں کی نعیم بٹ صاحب نے کدوں آنا ہے, تو چودھری شکیل نے کدوں آنا ہے, تو کی خیال ہونا ہے انہوں کا. انہوں نے ہمیں سامنے رکھ کے فیصلہ کیا, چھوٹی چھوٹی بات بتائی کہ کر لیا کرو. آپ یقین کریں, میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پیران دے دسے عمل کرنے کو تیار نہیں. یہ جہالت کی ہائٹ ہے, یہ ہائٹ ہے جہالت کی ہائٹ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اونچا سلام کر لیا کرو, ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو, ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو. خدائے پاک کی قسم جو اس عمل کو مضبوط پکڑ لے گا نا, ایک ہوتا ہے میں کدی کدی کر نہیں, 100 دفعہ آؤ 100 دفعہ نکلو تو یہی عمل کرو. جو اس عمل کو مضبوط پکڑ لے گا, اگر اس کو روزی کا مسئلہ آئے اور اس کا روزی کا مسئلہ حل نہ ہو تو مجھے آ کے گولی مار دے. یہ بات سننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایسی گل دسو کہ ایک لت پانی چ پا کے, ایک لت اتنے کر کے, ایک لت اندر کر کے کی پڑھیے تو کی ہو جائے. کہ حضرت پیر تلی شاہ صاحب نے دسیا سی کہ انج کر لو جناب انج ہو جائے گا, انج کر لو تو انج ہو جائے گا. اس کے لیے تیار ہیں, وہ بتا دیں اس کے لیے تیار ہیں, نبی کی بات ماننے کو تیار. یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں بات. روز میں فیس کرتا ہوں اس بات کو, روز سنتا ہوں, روز کرتا ہوں. حد ہی مک گئی. بیٹا بیٹھ جاؤ پلیز, بیٹھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ میں بچے بیٹھ جاؤ. ہائے ہائے, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستر, سنتے ہی نہیں بات. بھائی قیامت والے دن قبر سے لے کے شروع ہونا ہے معاملہ. قیامت والے دن کیا ہونا ہے؟ ایمان اعمال, ایمان اعمال, ایمان اعمال, اس پہ فیصلہ ہونا ہے. بتا تیرا پالنے والا کون تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہونا ہے قبر میں. قبر میں رکھتے ہی سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ بتا تیرا پالنے والا کون تھا. یہ ایمان کی بات ہے, یہ ایمان کا سوال ہے. جس کا ایمان اللہ پہ ہوگا کہ روزی دینے والا اللہ تھا, روزی دینے والا اللہ ہے, وہ جواب دے سکے گا اس کا. جس کا یہ ایمان نہیں تھا وہ یہ جواب نہیں دے سکے. اب گیم اتنی بگڑ گئی ہے, اتنی بگڑ گئی ہے گیم, اتنی بگڑ گئی ہے کہ کل پرسوں چوتھ کی بات ہے, مجھے ایک پڑھا لکھا میرا جاننے والا ہے, یہ ساتھ یاد رکھیں, پڑھا لکھا جاننے والا, سمجھدار, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نے ماسٹر کیتا ہے. ہم تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماسٹر کہاں سے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی. ہو یہ ہے پڑھا لکھا آدمی. اس کو غسل کے فرائض آتے ہیں؟ نہیں, کوئی بات نہیں. اس کو نماز کا پتہ ہے؟ نہیں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ کیلیفورنیا سے پڑھا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, حلال حرام نہیں جانتا, پاکی ناپاکی نہیں جانتا, یہ کوئی ایشو نہیں, نو پرابلم. یہ پڑھا لکھا آدمی, کیونکہ ہمارے معیار ہی اور پڑھے لکھے ہونے کے. مت جو مارے گی ساری قوم دی. وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے بھائنو تانے گزارش کرنی سی, یہ ایک بندہ ہمارا یہاں پہ نا کسی ایل ڈی اے سے یا پتہ نہیں کہاں سے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے, تو اس کو آپ نا دوبارہ اس پہ اس کی ٹرانسفر ختم کروا دیں. میں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جو نقشے پاس کر دیں تو یہ وہ اس طرح کوئی بات بتائی اس نے. میں کہ میں نے نہیں کرانا اس کو. اس نے کہا جی کیوں؟ میں کہ یہ نقشے پاس کرے گا, لوگوں سے رشوت لے گا, رشوت جو اکٹھی کرے گا لوگوں سے, وہ جتنی رشوت لے گا اس رشوت میں میرا بغیر رشوت لیے کنٹریبیوشن ہوگا. وہ رشوت جتنی لے گا میرا بھی اس میں حساب. قیامت کے دن اللہ مجھے بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا. اس نے رشوت جو لی تھی تو مجھے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی اس میں 50% کے پارٹنر ہیں. تو میں کہا میں بغیر ہی گناہ کیے میں گناہ کا حصہ بن جاؤں صرف ساتھ دینے پہ؟ تو میں کہا میں نے تو یہ نہیں کرنا.
اس نے کہا جواب دیا, پڑھے لکھے نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی رشوت نہیں لینا, وہ تو رشوت نہیں لینا. میں کہا پھر کیا کرتا, کہتے وہ تو رجسٹری پاس کرتا پیسے لینا ہے. خدا کی قسم اس نے کہا پیسے لینا, تو وہ سارے لینڈ ہیں, سارے لیتے ہیں, اس میں کیا ایسی یہ کون سی. یعنی اتنی خرابی آ گئی کہ اب چونکہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں, لہٰذا میں کہا یہ سارے کرنے لگ جائیں گے جب کوئی بات, تو کیا اللہ اپنا قانون بدل دے گا؟ کیا اللہ کی طرف سے بھی یہ جائز ہو گیا کہ چونکہ سارے کرنے لگ گئے؟ یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارا حال, ہماری عقل و سمجھوں کا یہ حال ہے. اب ایمان کیسے, کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ عمل ہوتا ہے. اب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نا, یہ ہے ساری جو کرنی تھی آپ سے بات, جس کے لیے ضمن میں نے ساری بات کی ہے. یہ بات دھیان سے سن لو خدا کے لیے. جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے نا, میں بڑا وہ بھی دھیان سن لو خدا کا واسطہ. جو بڑا نیک سمجھ رہا ہے نا اپنے آپ کو, میں نے ضرورت نہیں, وہ بھی سن لے خود. کیونکہ کچھ لوگ اتنے پیسے ہوتے ہیں اپنا ذکر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ نے بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کر تو جڑی گل کرنی ہے سانو پتہ سارا. ہم سب محتاج ہیں میرے دوستوں, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہیں, ہم کچھ بھی نہیں. میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنے آپ محتاج ہیں. یعنی کہ میں کوئی بڑا بزرگ ہوں, آپ سارے گناہ گار ہیں, ایک ہی ہے. عمل ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پہ, عمل ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پہ. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا. ایمان جتنا کمزور ہے عمل اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا. جس طرح مثال سے بات سمجھ آتی ہے. مثال سمجھ لو, ایک آدمی کے پاس بینک میں 10 کروڑ روپے پڑا ہے, 10 کروڑ اس کے پاس ہے, جو مرضی بائی کر لے, 10 کروڑ کے اندر جو مرضی چیز خرید لے. یہ گاڑی لینی 2 کروڑ کی لے لے, یہ چیزیں لینی, یہ لینی, پیسے پڑے. جب وہ کنزیوم کرتے 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 10 کروڑ ختم ہو جائے گا, اب وہ کوئی چیز بائی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. اب ایمان کا بھی یہ معاملہ ہے. ایمان اگر مضبوط ہوگا, طاقتور ہوگا, تو وہ عمل کر سکے گا. ایمان مضبوط ہے, رات کو تہجد میں اٹھنا آسان. ایمان مضبوط ہے, سچ بول کے اپنا نقصان کرنا آسان. کیونکہ سچ بول کے نقصان ہوتا بظاہر نظر آتا ہے, ہوتا نہیں, وہ نظر آتا ہے کہ یار سچ بولنا تو سودا نہیں بکنا. لیکن ایمان مضبوط ہے, وہ یار روزی دینے والا اللہ ہے, مجھے کوئی نہیں, مجھے سچ ہی بولنا ہے. ایمان مضبوط ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا آسان. ایمان مضبوط ہے, زبان کی حفاظت کرنا آسان. ایمان مضبوط ہے, کان کی حفاظت کرنا آسان. اگر ایمان کنزیوم کر دیا ہے, ایمان کیسے کنزیوم ہوتا ہے؟ غلط دیکھنے سے ایمان کنزیوم ہو جاتا ہے, غلط بولنے سے ایمان کنزیوم ہو جاتا ہے, غلط سننے سے ایمان کنزیوم ہو جاتا ہے. جب آدمی غلط دیکھتا ہے, غلط بولتا ہے, غلط سنتا ہے, تو آہستہ آہستہ ایمان سارا خرچ ہو جاتا ہے, تو ایمان کا بینک بیلنس زیرو ہو جاتا ہے. جب پھر اس کے لیے عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. جس طرح بغیر پیسوں کے بائنگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے, اس طرح ایمان کے بغیر پھر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اب ایمان بنتا کیسے ہے؟ بابا ایمان کے اوپر فیصلہ ہونا ہے آخر میں, قبر میں, حشر میں. یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, اس میں فیصلہ ہونا ہے. من ربک, بتا پالنے والا کون, یہ ایمان ہے. ایمان بنتا کیسے ہے؟ ایمان بنتا ہے ماحول سے. نیک لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا, نیک لوگوں کی باتیں سننا, نیک لوگوں کے عمل دیکھنا, اس سے آہستہ آدمی کے اندر ایمان. اب آپ جا کے یہاں کے بیٹھتے ہیں, جب بات سنتے ہیں, آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے, تو دل کرتا ہے نا کہ یار یہ ٹھیک گلا نہیں ہے, ایسا نہیں کر لیا کریے. یہ کیا ہے؟ اندر ایمان تھوڑا بن گیا. ماحول سے ایمان بنتا ہے. پھر قربانی کرنے سے ایمان بچتا ہے. آدمی سنی قربانی کرتا ہے, چیزیں چھوڑتا ہے, رات کو اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کام چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, تو اس سے ایمان بچ جاتا ہے. پھر اور ایمان کو پھر پکانا ہوتا ہے. ایمان پک جائے, اتنا پک جائے کہ ہر ماحول میرے لیے ایک برابر ہو جائے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہجرت کرنی پڑتی ہے, چھوڑنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ.
جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ چھڑایا کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات تھی نا کہ مکہ چھڑوا کے مدینہ لے گئے، گھر چھڑایا تاکہ ایمان ان کا اتنا پک جائے کہ پھر کوئی بھی چیز ان پہ اثر نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو وہ فلسطین سے چلا کے لا کے مکہ میں لا کے بٹھا دیا۔ کہاں؟ سنگلاخ کالی سیاہ پہاڑوں میں لا کے اکیلی عورت اور بچے کو بٹھا دیا کہ چھڈو جی چلو، 2500 کلومیٹر کا سفر طے کرا کے۔ یہ کیا ضرورت تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، اماں ہاجرہ تو نبی کی بیوی ہے، اسماعیل علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کو یہ اتنی مشقت کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا تماشا ہے بتاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، مکہ سے نکل کے آئے ہائے، جو کبھی باہر رہتے ہیں نا، باہر رہتے ان سے پوچھو اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔ دبئی میں رہتا تھا میں، آج سے کوئی 35 سال پہلے دبئی میں گیا تھا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے دبئی جانا پڑ گیا، تو دبئی میں رہا، 4 مہینے ہو گئے دبئی میں، مجھے گھر نہیں جا سکتا۔ تو رات کو کوئی گانا گاتا تھا نا کہ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند۔ یہ گانا سن کے روتے تھے سارے پردیس وہاں پہ، کیونکہ اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا دیس کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ اللہ نے رکھی محبت اس کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت مکہ سے جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، باہر نکل کے دور سے یوں دیکھا مکہ کو، حسرت بھری نظروں سے دیکھ کے کہا ہے مکہ مجھے تو بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میرے خاندان کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ لیکن کہاں جا کے ان کو جا کے کہا کہ چلے وہاں جا کے رہیں۔ یہ کیوں تھا؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں بھی کل کو اگر ایمان کو کچھ سمجھتے ہو نا کہ یہ کوئی چیز ہے، تو اس کو بچانے کے لیے پھر تمہیں ہجرت بھی کرنی پڑے گی، گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، قربانیاں کرنی پڑیں گی، کوئی فیصلہ بہت بڑا ہونا ہے۔ جب اس طرح کا ہو گیا ایمان، جب اتنی قربانی کر لی، ماحول بھی بنا لیا، قربانی بھی کر لی، ہجرت بھی کر لی، تو پھر ایمان ایسا بن گیا کہ ابوبکر صدیق جیسی ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں اتنی بھی کمی آ جائے ذرے کے برابر بھی، تو یا پھر میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، دین میں کمی آ جائے میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج چونکہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ایمان کوئی چیز ہے، میں کیا کروں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان بھی کوئی پروڈکٹ ہے، اس کے بغیر عمل نہیں ہونا، کیونکہ اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے تو باہر بیٹھا مسجد کے، روز صبح دیکھتا ہوں فجر میں کہ مسجد کے بالکل سامنے، اللہ اس کا بھلا کرے، کوئٹہ پراٹھا کھل گیا۔ یقین کریں میں فجر پہ جا رہا ہوتا ہوں، کبھی تو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی دل میں کڑ کڑ کے چلا جاتا ہوں اندر، بھری پری ٹیبلیں، نوجوان جوان بیٹھے، نماز، سب اندر نماز ہو گئی، وہ ادھر گپے مار رہے، ہنس رہے، بول رہے، کیونکہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان سارا کنزیوم کر لیا۔ اب کیسے آئیں مسجد میں؟ جس کے اندر ایمان ہے اس کو گھر میں نیند نہیں آ رہی، وہ گھر سے بھاگ رہا ہے کہ مسجد چلو فٹافٹ نماز پڑھیے، اور جس کے اندر ایمان کنزیوم ہو گیا اس کا، وہ مسجد کے باہر بیٹھا ہے، اندر مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ رشوت میں اور پیسوں میں کیا فرق ہے، اس کو انداز فرق ہی ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ آخرت کی محنت ہے کوئی، خدا کے لیے اس کو سمجھو میرے بھائیوں، کوئی آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں اعمال کا، ایمان کا فیصلہ ہونا ہے، کیا کر کے آئے ہو۔ یقین کرو کوئی نہیں سوچ رہا اس بات کو کہ کیا ہونا ہے، کیا ہوگا۔ اب معاملے اتنے گر گئے ہیں، وہ جیسے ابھی وہ اللہ بھلا کرے جگو کا یہ کہہ رہا تھا، کہہ رہے کہ جو آدمی، جو دیندار آدمی ہے، جو مولوی ہے، وہ کہتے ہیں یار تسی تے کوئی گل نہ کرنا، اور تسی صرف اتنے ممبر تے بیٹھ کے اللہ کرو، تو اللہ دی گل کرو سائڈ تے بیٹھ کے۔ آپ نے نہ سیاست پہ بات کرنی ہے، نہ معیشت کی بات کرنی ہے، نہ کوئی معاشرے کی بات، آپ اللہ کرو بس۔ سیاست کی بات وہ کریں گے
جن کو کوئی عقل ہی نہیں ہے. تعلیم کی بات وہ کریں گے جن کو تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب وزیر تعلیم کون ہے اس وقت؟ رانا تنویر. لو وزیر تعلیم ہے پاکستان کے رانا تنویر صاحب دامت برکاتہ. وہ وزیر صحت بھی ہیں. عبد القادر پٹیل وہ وزیر صحت ہیں. اللہ انہوں خود کیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. وہ وزیر تعلیم کو میں نے سنا کہ وہ تعلیم وہ اس کو کوئی وہ دے رہے ڈگری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں وہ تقریر فرما رہے ہیں وزیر تعلیم صاحب تک گالاں کٹ رہے ہیں. جن کو اپنی زبان پہ کوئی لگام نہیں ہے, جس کو یہ جب یہ ہو جائے گا تو مولوی صاحب تسی نہیں گل کرنی, تسی اللہ اللہ کرنا ہے بس. یعنی جس کو نہ پاکی کا پتہ ہے, جس کو نہ ناپاکی کا پتہ ہے, نہ حرام کو جانتا ہے نہ حلال کو جانتا ہے, اے تے کرے گا دنیا دی ملک چلان دی گل. یعنی جو آدمی گھر نہیں چلا سکتا اپنا, جو آدمی گھر نہیں چلا سکا اپنا, اس سے کہتے ہیں یہ ملک چلائے گا, یہ ملک چلا لے گا. تے جڑا مولوی 4 بڈیاں والا گھر چلا رہا, مفتی طارق مسعود صاحب 3 بیویاں زندہ لے کے بیٹھے ہیں نا, تو کوئی 2 کر کے دعوے توڑ چوتھ پتہ لگ جائے تمہیں. اس کی 3 ہیں شیر کے بچے کی, اور پورا دھڑلے سے وہ کہتا ہے 4تھی کی میں تلاش میں ہوں. تو کسی سیکٹری صاحب کو, کسی جنرل صاحب کو, کسی کو دوسری بیوی کی گل کر کے دیتا پتہ لگ جائے تن دس دی تیری بیوی. وہ ہمارے کو جنرل صاحب تھے کو پتہ لگا تھا کہ انہوں نے گولی کٹ ماری بیوی نے جنرل صاحب نے, خبردار سے کسی اور عورت کی گل کی. جو مولوی 3-4 بیویوں گھر چلا رہا ہے انہوں کہتے ہیں تو اللہ اللہ کر, تو ملک کی گل نہ کری. تو جس سے ایک گھر نہیں چلتا, ایک بیوی نہیں چلتی جس سے, اس کو کہتے ہیں اے چلائے گا ملک. آپ خود دیکھیں نا, ایگریکلچر کا آدمی کلچر چلا رہا ہے اور کلچر والا آدمی ایگریکلچر چلا رہا ہے. مولویوں کو تو گل نہ کر, اور مولویوں کو ہی تو پتہ ہے بھائی. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ مولویوں میں 2 نمبر مال آ گیا نا. 2 نمبر مال تو ہر جگہ ہوتا ہے. میں کیا کہتا ہوں تو کہ بدھواں کا پنڈ کنے لٹیا سی, بونگیاں نے. جب قوم ایسی ہو جائے گی تو مولوی بھی 2 نمبر آ جائیں گے. پھر ایسی کون سی بڑی بات ہے, ان کو بھی تو پیسے چاہیے, وہاں اس میں 2 نمبر مال آ جائے گا. ورنہ خدا کی قسم جو 1 نمبر مولوی ہے, اب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جیسے ہیں, ان کو جو عقل ہے پاکستان پورے میں کسی اور کو نہیں ہے. کتنے مفتی تقی عثمانی صاحب کی عقل, کتنے رانا تنویر. باتیں تو دیکھو تو صحیح. نجم سیٹھی کرکٹ کا چیئرمین, لو نہ انہوں گیند کا پتہ کس طرح کی ہوندی ہے, نہ وہ اس کو بلے کا پتہ کیسا, وہ چیئرمین لگا ہے. وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون جائے گا, کنوں رکھنا کنوں نہیں رکھنا, کیڑا کوچ آئے گا, مینوں پتہ کوچ کی کوچنگ کدے کو کرانی ہے. یعنی جو کرکٹ جانتا ہے اس کو نہیں پتا. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں اس بات کی کیڑا کام کنوں دینا ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ پڑھ کے تو دیکھو یار, چھوڑو باقی, کہ جو جس کا کام ہے اللہ کے نبی نے اس سے کرایا ہے. سینئر جونیئر نہیں دیکھا. سینئر جونیئر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل آدمی تھے. وہ کہتے ہیں جس دن میں مسلمان ہوا, حالانکہ وہ مسلمان ہوئے 15, 16, 17 سال کے بعد, یا 19, 20 سال کے بعد, وہ کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے, مجھے ایگزیکٹ اس کی یاد نہیں, لیکن کافی دیر میں مسلمان ہوئے. لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا, ان سے پہلے علی بھی تھے, ان سے پہلے عمر بھی تھے, ان سے پہلے ابوبکر صدیق بھی تھے, عثمان بھی تھے, عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے بڑے لوگ تھے. لیکن وہ کہتے ہیں جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی جنگ کا فیصلہ میرے مشورے کے بغیر نہیں کیا. اب بتاؤ یہ کیا سکھا کے گئے تھے کہ تم نے جس اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں لوگوں میں یار, ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, ہر آدمی ہر کام نہیں کر, جس کا جو کام ہے اس سے وہ کراؤ. لیکن ہمارا کیا المیہ ہے, ہم نے اپنی مرضی کا بندہ لانا ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں کہ اس کو آتا ہے نہیں آتا, نہیں, یہ نہیں ہے. یہ میری وہ جو جس محکمے میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری گل مننے والا کیڑا ہے, اس کو لگاؤں گا. اور وہ کہتے ہیں جی آپ بات نہ کریں, آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے. کیوں بات نہ کروں, میں پیسے میں ٹیکس دیتا ہوں, میرا کنٹریبیوشن ہے, میں کیوں نہ بات کروں, مجھے حق نہیں اس بات کا کہ آپ مولوی صاحب ہیں. میں مولوی ہوں, کوئی پاگل تو نہیں کہ میں گل نہیں کر سکتا. میں کیوں نہ آپ سے بات کروں, آپ نے کیوں رکھا اس بندے کو. ایک عام آدمی, اگر عام آدمی خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہو کے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب تہاڈا کرتا کس طرح پورا ہویا, اس کا کیا تعلق ہے, تیرا کیا تعلق ہے, تو خلیفہ کو پوچھا کرتا کیسے پورا ہوا. اور خلیفہ نے یہ نہیں کیا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات, انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہنا ہوا تھا, سب کو کرتے تقسیم ہوئے تھے, تو سب کے کرتے جو تھے ان کے بازو چھوٹے تھے یا قمیض چھوٹی تھی, کپڑا پورا نہیں تھا. تو عمر رضی اللہ کرتا پہنا وہ پورا کرتا تھا. تو انہوں نے اس سے کھڑا ہو کے سوال کیا, انہوں نے کہا جناب آپ کا کرتا پورا کیوں ہے, ہمارے پورے کرتے کیوں نہیں ہیں. شہباز شریف سوال کر کے بھاؤ ہوتا ہوں تجھے اللہ تمہیں پتہ لگے. تو عمر رضی اللہ یہ نہیں کہا کہ گرفتار کر لو اس کو. عمر رضی اللہ کیا کہا, اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹے کو کہا جواب دے. بیٹے نے کہا کہ جناب ایک کرتا مجھے ملا تھا, ایک میرے باپ کو ملا تھا, میں نے اپنا کرتا باپ کو ہدیہ کر دیا, اس کی وجہ سے ابا جی کا پورا ہے. ایسے یہاں بات کر کے دیکھیں تو کہے گا تو کو پوچھنا پڑے گا, تیرا کی تعلق ہے اس گل, تو اپنی گل کر. کیونکہ ساری گیم بھی الٹا کے رکھ دی ہم نے, سارا گیم الٹ پلٹ کر دیا سب کچھ. یہ جب تک ہم اپنے اوپر محنت کر کے اپنے ایمان کو نہیں بنائیں گے, اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے, خدائے پاک کی قسم ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ خلیفہ عبدالعزیز جس کی ہے یہ آل سعود جو جب سب سے پہلے انہوں نے قبضہ کیا تھا سعودی عرب پہ, تو آل سعود کے سب سے بڑے آدمی کا نام تھا وہ عبدالعزیز صاحب, جو ان کا باپ تھا سب کا. وہ سارے ملک پہ قابض ہو گیا, ملک میں فاقہ غربت. اس لیے تو عرب جو ڈاکے مارتے تھے کہ کھانے کو روٹی نہیں تھی. اب وہ روزانہ جا کے خانہ کعبہ میں بیٹھتے دیوار کے ساتھ, ساری رات بیٹھا, یا اللہ میں نے حکومت تو لے لی, میں روٹی کہاں سے کھلاؤں ان کو, اے اللہ روٹی کھلانے والا آپ ہیں, ان کو روٹی کھلا دے, میری قوم بھوکی ہے, اللہ ان کو کھلا دے. ساری رات خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے روتے رہتے تھے عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ساری رات روتے رہتے تھے کہ یا اللہ تو کھلانے والا ہے, یا تو کھلانے. اللہ نے اس کی آہ و بقا کو ایسا سنا کہ سعودی عرب سے تیل نکال دیا کہ لو جاؤ کھاؤ. ایک خلیفہ کی دعا پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. آج سارا ملک معیشت کر رہا ہے. آئی ایم ایف سارے دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف نے پیسے دیتے تھے, مسئلہ حل ساڈا نہیں ہونا. کوئی بھی یہ آدمی کہنے والا آپ کو بتائیں کہ جب تک اللہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے گا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے سنی کسی سے بات, کسی وزیر سے, کسی پرائم منسٹر سے, کسی عوام, کہ اللہ کرے گا مسئلہ حل. یہ اگر پرائم منسٹر صاحب بیٹھ جائیں جا کے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے, یا اللہ تو مسئلہ حل کر دے, یا اللہ میری قوم بھوکی ہے تو اس کا مسئلہ حل کر دے, خدائے پاک کی قسم اللہ آج بھی وہی غیرت والا ہے, آج بھی کر دے گا. کوئی مانگنے والا ہو اللہ سے, اللہ سے تعلق تو بناؤ. اللہ سے تو واقفیت نہیں, مانگے گے کیا؟ اللہ سے واقفیت ہوگی تو مانگیں گے, واقفیت نہیں تو کیسے مانگیں گے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اپنے اوپر ہر آدمی اپنے اوپر محنت کرے, اپنے ایمان کو بنائے, اپنے اعمال کو بنائے. نماز 5 وقت کی چھوڑ کے اللہ سے مسئلے حل کرانا چاہتے ہو, یہ دیوانے کا خواب ہے, یہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی